اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر کاشی ناتھ راؤ کا وہ قصہ سنائیں گے جس کو دیکھ کر سائنس بھی حیران رہ گئی۔ ناظرین کرام، ناگپور میں ایک بہت ہی امیر شخص تھے جن کا نام سردار خان صاحب تھا۔ ان کا ایک ہاتھ مفلوج ہو گیا اور اس میں خون کی روانی صحیح نہ رہی۔ اس زمانے میں بابا صاحب پاگل خانے میں جلوہ افروز تھے اور ہر طرف آپ کی شہرت پھیل رہی تھی۔ سردار خان کو ان کے سسر ساتھ لے کر پاگل خانے پہنچ گئے اور یہ دونوں نیم کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک حاجی صاحب آئے اور بابا صاحب کو پوچھنے لگے۔ لوگوں نے حاجی صاحب کے آنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں حج کر کے آیا ہوں۔ مکہ میں تاج الدین نام کے ایک صاحب میرے ساتھ رہے اور انہوں نے مجھے اپنا پتہ بتاتے ہوئے کہا تھا کہ میں ناگپور کے پاگل خانے میں رہتا ہوں۔ حاجی صاحب کی یہ بات ڈاکٹر کاشی ناتھ راؤ نے بھی سنی جو پاگل خانے کے نگران ڈاکٹر تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو پتہ تھا کہ بابا صاحب 21 روز سے کمرہ میں بند ہیں اور جب بھی کمرہ کھولا جاتا ہے بابا صاحب کمرے میں موجود ہوتے ہیں۔ دو جگہ یک وقت موجودگی کا ہونا اور شہادت ملنا ڈاکٹر صاحب کے لیے انوکھا اور حیران کن تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ پہلے ہی سے بابا صاحب کے عقیدت مند اور خدمت گزار تھے۔ یہ سن کر بے اختیار ان کی زبان سے بابا صاحب کی شان اور عظمت میں کلمات جاری ہو گئے۔ ٹھیک اسی وقت بابا تاج الدین سرکار اپنے کمرے سے باہر آئے اور ڈاکٹر صاحب کو مخاطب کیا۔ فرمانے لگے، لمبی نکو کرو رے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کو طول مت دو۔ یہ کہہ کر بابا صاحب سردار خان صاحب کی طرف مڑے اور اپنی انگلی پکڑ کر کہنے لگے، بڑی جلن رے، بڑا درد رے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ الفاظ ادا کر رہے تھے اور سردار خان کو اپنے ہاتھ میں توانائی بحال ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ کئی بار یہ جملے ادا کرنے کے بعد بابا صاحب نے جھٹکے سے اپنی انگلیاں چھوڑ دیں۔ سردار خان نے محسوس کیا کہ ان کا ہاتھ پوری طرح کام کر رہا ہے۔ بابا صاحب نے سردار خان سے کہا، حاجی سردار خان جا کر آؤ۔ چنانچہ سردار خان صاحب کو حج کی سعادت نصیب ہوئی جیسا کہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا۔ بہت سے واقعات ایسے ہیں جن میں بابا تاج الدین سرکار بیک وقت ایک سے زیادہ جگہوں پر دیکھے گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ منشی محمد حسین مرحوم نے جو تحصیلدار کہلاتے تھے اور جنہوں نے واقعی میں ہی رحلت فرمائی، ایک روز عرض کیا کہ میں نے اپنے وطن حیدرآباد کئی خط روانہ کیے مگر کوئی جواب نہیں آیا، جس کی وجہ سے طبیعت بہت پریشان ہے۔ بابا صاحب حضور نے فرمایا، تمہارے خطوط کہاں ہیں؟ پھر پشت کی طرف ہاتھ ڈال کر تمام خطوط نکال کر ان کے سامنے رکھ دی اور فرمایا، خطوط تو یہیں پڑے ہیں۔ اس طرح ایک روز جنگل میں بابا حضور صاحب نے تحصیلدار کو ایک درخت کے نیچے چادر بچھانے کا حکم دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد حکم دیا کہ چادر اٹھا لے۔ انہوں نے دیکھا کہ چادر کے نیچے روپوں کا فرش بچھا ہوا ہے۔ تحصیلدار نے کہا، حضور کیا میں یہ سب لے لوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، یہ صرف دیکھنے کی چیز ہے، لینے کی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، چادر واپس ڈال دو۔ اس نے چادر واپس ڈال دی۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، چادر اٹھاؤ۔ حسب الحکم اس نے چادر اٹھائی تو دیکھا کہ روپوں کے فرش کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص جس کی بیٹی بہت بیمار بلکہ قریب المرگ تھی، بابا حضور کی خدمت میں حاضر اور شفا کے لیے دعا کی درخواست کی۔ اس کی گزارش سننے کے بعد آپ چند لمحے خاموش رہے، پھر کچھ دیر آنکھیں بند کرنے کے بعد ہنس کر فرمایا، جا بابا، لڑکی تو اچھی ہو گئی ہے۔ وہ شخص بہت خوش ہوا اور بے قراری کے عالم میں گھر پہنچا، دیکھا تو بچی بالکل ٹھیک ٹھاک تھی اور کھانا کھا رہی تھی۔ گھر والوں سے پوچھا کہ بچی یک بجک کیسے صحت یاب ہو گئی؟ انہوں نے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک سائل دروازے پر آیا، جب اس کو خیرات دی گئی تو اس نے ہماری غمزدہ حالت دیکھ کر خود پوچھا کہ تمہارے گھر میں کیا پریشانی ہے؟ ہم نے کہا، کیا بتائیں، ہماری بچی کوئی دم کی مہمان ہے۔ سائل نے کہا، چلو ہم دیکھیں گے۔ ہم انہیں گھر میں لے گئے۔ تھوڑی
دیر وہ بیمار کے قریب کھڑے رہے، پھر فرمایا اچھی ہو جا، غم نہ کر۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی بچی ہوش میں آ گئی اور کھانا کھانے کو مانگا۔ سبحان اللہ، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔